27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے رابطے اور کوششیں تیز، وزیراعظم کا اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیراعظم کی مجوزہ آئینی ترمیم کی متعلقہ شقوں پر اتفاق رائے کے لیے مشاورت۔ وزیراعظم نے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی ارکان کو اپنے خصوصی طیارے میں کراچی بھجوا دیا۔ پیپلز پارٹی ارکان آج شام کراچی میں ہونے والے CEC کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ MQM قیادت کی شہباز شریف سے ملاقات۔ MQM کے آرٹیکل 140A میں ترمیم شامل کرنے کی سفارش۔ MQM نے وزیراعظم کو آئینی ترامیم کے لیے غیر مشروط تعاون کا یقین دلایا۔ وزیراعظم نے بتایا کہ کمیٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ وزیراعظم سے استحکام پاکستان پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت۔ وزیراعظم سے BAP کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی۔ آئینی ترامیم کا ابتدائی ڈرافٹ تیار، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ڈرافٹ مشاورت سے بنایا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب 27ویں ترمیم ڈرافٹ مشاورتی کمیٹی کا حصہ تھے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی آئینی ترامیم کے مشاورتی عمل کا حصہ رہے۔ الیکشن کمیشن آرٹیکل 243 اور آئینی عدالت کے تحت نکات پر اتفاق ہے۔ محصولات کی وصولی کے اہداف کو NFC شیئر سے مشروط کرنے کی تجویز۔ جو صوبہ محصولات کا ہدف پورا نہ کرے اس کے NFC شیئر میں کٹوتی کی تجویز۔ آئینی ترمیم کل سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ ترمیم مزید غور کے لیے قائمہ کمیٹی قانون کو بھجوا دی گئی۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پیر کو متعارف کروائی جائے گی۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی 14 نومبر کو آئینی ترمیم کی منظوری دے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر CEC کو آج اعتماد میں لیں گے۔ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے پارٹی رہنما کراچی پہنچ گئے۔ اجلاس میں آئینی ترامیم کے مجوزہ ڈرافٹ اور حکومتی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی مجوزہ آئینی ترامیم پر قانونی ماہرین کی سفارشات کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک ہونے نہیں دیں گے۔ 27ویں ترمیم میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اہم دورے پر کل کراچی پہنچیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں پیپلز پارٹی قیادت سے ملاقات متوقع۔ ابھی تک 27ویں ترمیم کا مسودہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ 26ویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں ترمیم بھی غلط ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم سب کو صوبوں کی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ NFC ایوارڈ میں صوبوں کے حق میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کی جانب سے منتخب آئینی عدالت پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ آئینی بینچ میں 9 ججز ہوں گے جنہیں وزیر اعظم منتخب کریں گے۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی مطمئن نہیں۔ آئین کو کھلواڑ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ 1 سال میں دوسری ترمیم تشویشناک ہے۔ امیر JUI مولانا فضل الرحمان کی محمود خان اشرفزئی کے ملاقات کے بعد گفتگو۔ بولے 27ویں ترمیم پر پوری اپوزیشن متفقہ موقف اپنائے گی۔ معتدل ماحول کو شدت کی طرف نہ لے جایا جائے۔ افغانستان کے مسئلے پر کہا کہ پاکستان کو پرو پاکستان افغانستان چاہیے۔ دہشت گردی ہمارا داخلی مسئلہ ہے۔ دینی مدارس اور مساجد کے معاملات میں علماء کی توہین ہو رہی ہے۔ افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی روکنے کا مشن۔ پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور آج استنبول میں ہوگا۔ پاکستانی وفد مذاکرات میں شرکت کے لیے استنبول میں موجود۔ ذرائع کے مطابق پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی کی کارروائیاں روکنے کے مطالبے پر قائم۔ افغان رجیم سے پاکستان پر دہشت گرد حملے بند ہونے اور افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے تحریری ضمانت مانگی جائے گی۔ افغانستان سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ہماری سرزمین کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کی۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا دفاعی تقاضے بدل گئے ہیں۔ یہ سارا کام باہمی مشاورت سے ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر ڈیڈ لاک کے خاتمے۔ سینٹ اور صدارتی الیکشن میں سکم دور کرنے کے لیے ترامیم ضروری ہیں۔ پہلے 6 پھر 7 اور اب 8 پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ صدر ٹرمپ نے مودی کے زخموں پر پھر نمک چھڑک دیا۔
पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लेते हुए अमरीकी सदर ने कहा, मैंने 8 माह में 8 जंगें बंद करवाईं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग रोकें वरना तिजारत नहीं करूंगा। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी गई। कई अखबारात ने लिखा, जंग में 7 तैयारे गिराए गए, 1 को नुकसान पहुंचा। हकीकत में 8 नए तैयारे गिराए गए। क्या सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की 5वीं कोशिश कामयाब हो पाएगी? वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 3 जजेस ने फैसला दिया मुलाकात होनी चाहिए। सवाल ये करें कि इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? जमहूरियत में और भी रास्ते हैं, उन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। 26 नवंबर एहतजाज केस रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अलीमा खान आज भी अदालत में पेश न हुई। बानी PTI की बहन अलीमा खानम के 8वें मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अलीमा खान का एक अकाउंट फ्रीज कर दिया। 1 करोड़ से जायद रकम थी। NCCI करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। कॉल सेंटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। इस्लामाबाद में 20 से ज्यादा कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई करके अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। तहकीकात में मुतल्लिका इदारे के 2 डायरेक्टर्स, 3 डेप्यूटी डायरेक्टर्स, 2 इंस्पेक्टर्स कॉल सेंटर फ्रॉड में मुबैना तौर पर मुलविस निकले। तहकीकाती इदारों ने कॉल लॉग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अहम ईमेल रिकॉर्ड हासिल कर लिए। फ्रॉड में मुलविस अफसरान का फंडिंग नेटवर्क भी हासिल कर लिया गया। मुबैना पैसा बैंकिंग चैनल से बैरून मुल्क मुंतकली के सबूत भी हासिल किए गए। आइंदा चंद रोज में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान है। ऑनलाइन हैकर्स के लिए अरकान पार्लियामेंट भी आसान शिकार बन गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इंकशाफ। हैकर्स ने मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट को ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लाखों रुपए का चूना लगा लिया। हैकर्स ने सेनेटर दिलावर खान के अकाउंट से 8.5 लाख रुपए चूना लगाया। सेनेटर फलक नाज चित्राली से 2 किस्तों में हैकर्स 5 लाख का फ्रॉड कर गए। सेनेटर्स फलक नाज चित्राली ने कहा कि NCCIA में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई न हुई। इजलास में पाकिस्तानियों का डेटा सोशल मीडिया पर 500 रुपए में फरोख्त का मामला भी उठाया। DG NCCIA ने कहा कि 1095 अफराद को गिरफ्तार किया। गैर कानूनी सिंस के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाने लगा। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान 114 मिलियन यूरो के इमदादी पैकेज का मुआहदा। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर मोहम्मद हुमैर करीम ने की। जर्मन वफ़द के सरबराह क्रिस्टिन टोइट्स की पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात और मौसमियाती तब्दीली से निमटने की कोशिशों की तारीफ की।